اگر ہمارے پہ کسی سے حملہ ہو جائے، خاص طور ان کا جو اب جگری دوست ہے انڈیا یا اسرائیل، کیا یہ ہمارے ساتھ آ کے لڑیں گے ان کے خلاف؟ Hey everyone, my name is Sam اور آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور UAE کے بیچ ہوئی پیس ڈیل کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ ڈیل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ پیس ڈیل UAE اور اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ یہ ڈیل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ USA کے پریزیڈنٹ کو نوبل پیس پرائز دینے کی مانگ بھی اٹھ رہی ہے۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں یہ ڈیل کتنی امپورٹنٹ ہوگی دنیا کے لیے، اور یہ دنیا کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلم ورلڈ اور پورے ادر ورلڈ یعنی پورے ارتھ کی جتنی بھی کنٹریز ہے سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ پورے سب سے بڑے بلنڈر میں سے ایک ہے جو کہ سب سے بڑا کانفلکٹ، اس کے لیے کئی ساری جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور ساری جنگیں لگ بھگ اسرائیل جیتا ہے، اور اس پیس ڈیل کی وجہ سے دنیا میں شانتی ہی نہیں بلکہ خوشحالی بھی آئے گی۔ اس پیس ڈیل کی وجہ سے دو دیش بالکل بھی خوش نہیں ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی۔ اب جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پاکستان کا ویڈیو تو ہم آگے دیکھ ہی لیں گے کیونکہ وہ اپنی بھاشا بولتے ہیں ہندی ہے، تو ہم ان کو سیدھا سیدھا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ترکی کیوں خوش نہیں ہے؟ ترکی اس لیے خوش نہیں ہے کہ یہ پیس ڈیل UAE اور اسرائیل کے بیچ میں امریکہ نے کروائی ہے، اور سیدھا سیدھا وہ پیلسٹائن کا ایشو سولو نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ الگ تھلگ پڑھ کے ان کی سائڈ میں آ جائے۔ دیٹس اے سمپل لاجک، نو ادر دین دیٹ۔ اور بھارت اس ڈیل سے بہت ہی زیادہ خوش ہے کیونکہ UAE بھی بھارت کا دوست ہے اور اسرائیل بھی۔ UAE کے ساتھ بھی بھارت کے اچھے ریلیشن ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی۔ اسرائیل کے ساتھ بھارت کے صدیوں سے اچھے ریلیشن رہے، جبکہ بھارت نے وہاں پر اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، پر اسرائیل نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے۔ وی آر ویری گریٹفل فار دیٹ۔ آپ اسرائیل کو بھارت کا دوست مانتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلو بڑھتے آگے اس ویڈیو کی طرف۔ اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو UAE کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد اکثر ہم نے یہ ڈسکشن سنی ہے کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اور وہ بھی ایسے دوست ممالک جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستانی شہری ملازم ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، روزگار ہے وہاں پر ان کا، اور بہت سارے سٹیکس ہیں پاکستان کے۔ تو ایسے میں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں وہ پاکستان کی بڑی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت کیا پریشرز ہیں اور پاکستان انہیں کیسے ڈیل کرے گا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہلالی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے، ہلالی صاحب خاص طور پر جب سے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان واقعی کسی حوالے سے کچھ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ہے؟ سمینا، بات اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہمارے کیا انٹرسٹ جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں اور اگر ہم ان کے ساتھ اچھی دوستی رہیں، تو اگر ہم UAE کے ساتھ جو بھی وہ کیا، ہمیں سوچنا چاہیے what do we have to lose۔ ہمارا دیکھیے نقصان کیا ہے۔ 12 لاکھ لوگ پاکستانی ادھر کام کرتے ہیں، اور وہ سب ملا کے لگ بھگ $5 بلین، $5 ارب سالانہ ادھر سے ہمیں بھیجتے ہیں۔ اور اگر آپ 12 لاکھ سے آپ 6 سے اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کے معنی 6-7 ارب پاکستانیاں ہیں، 8 ارب کے پاکستانی فیملی ہیں۔ اگر ایک فیملی میں 6 لوگ ہوں تو ان کو بھی تھوڑی سفرنگ ظاہر ہوگی اگر ان کے جو رشتہ داروں ہیں ان کی نوکری چلے جائیں، تو یہ ہمارا لاس ہے۔ اور بھی کچھ لاسز ہیں جو انویزیبل ارننگز ہیں، اس کو بھی اگر آپ 500 ملین یا 1 بلین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں 5 بلین سے۔ ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ایک تو ان کا شکارگاہ ادھر چلے جائے گا، تلور نہیں مار سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو جو اگر وہ پسند کرتے ہیں، وہ بنگلہ دیشی اور انڈینز ہیں جن سے وہ بلا کے ان کو کہتے ہیں بھائی تم آ کے ہمارے لیے کام کرو۔ ہاں، پاکستانی منی لانڈرز جو ہیں، جو اپنے پیسے غلط طریقے سے ادھر لے جا کے فلیٹس خریدتے ہیں، ان کے پیسے شاید رک جائیں اگر ہمارے ساتھ ان کی تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ مل کے ایران پہ یہ لوگ حملہ شاید کریں۔ اچھا، لیکن ہلالی صاحب یہی میں سوال کرنے والی تھی کہ وہ ڈائریکٹلی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر وہ ایسا ہی کوئی حرکت کرتے ہیں جس کو آپ نے رائٹلی بھی مینشن کر دیا، تو پھر پاکستان کو بھی تو کوئی سٹینڈ لینا ہوگا نا کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر ہم کیا ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں تو بالکل ہم ادھر کھڑے ہوں گے۔ اگر ایران کو
खामखा ये जाके हमला करें तो हम कंडेम करेंगे इस हमले को, मगर आप क्या समझती हैं कि हम जाएंगे ईरान के साथ और इन पे हमला करेंगे? नो, वी विल कंडेम इट। हम वो करेंगे जो करना चाहिए, मगर अगर आप समझते हैं हम ईरान के साथ जाके इनके खिलाफ लड़ने लग जाएं तो फिर मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, खुदा ना करे अगर हमारे पे किसी से हमला हो जाए, ख़ास तौर इनका जो अब जिगरी दोस्त है इंडिया या इजराइल, क्या ये हमारे साथ आके लड़ेंगे उनके खिलाफ? तो कहने की बात ये है कि आप अपने इंटरेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेफ गार्ड करें। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, हिलाली साहब तो कह रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और हम लोगों को भी इसमें ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि अगर यूएई की तरह दीगर जो अरब ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर बहरहाल कहीं एक अनदेखा सा प्रेशर होगा कि हमें अब क्या करना है, हमें भी कोई लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल इन ममालिक के असर रसूख तो हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पर, जैसा कि हिलाली साहब ने भी बताया, मैंने भी कहा। बात मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सिर्फ यूएई में हमारे तकरीबन 15 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इसराइली वहाँ पे आएंगे तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, हमारे खुफिया इदारों का काम भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये आपका भी, लेकिन अगेन वही बात आती है हिलाली साहब, आपको लगता है कि अगर हम किसी एक जगह पे हमें कुछ डिसाइड करना पड़े तो हमारे ये जो स्टेक्स हैं इनका क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में, जैसे कि जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि लोग हमारे वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी ज़ाहिर है रोज़गार के भी मसाइल हैं और भी, तो फिर हमें कैसे सेटलमेंट करनी होगी? पाकिस्तान का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इस सिलसिले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे लोग जो उधर हैं उनका हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और हमारा जो बेनिफिट हो रहा है उनके रेमिटेंसेस से उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर हमें कोई प्रिंसिपल स्टांस हमारा उसके ख़िलाफ़ हमें वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करें तो और की कोशिश हो, जाहिर है वो हम फिर रेजिस्ट करेंगे। मेरा मैसेज ये है कि आप ये अब उम्मा का कॉन्सेप्ट भूल जाएं, ओआईसी का ये सब भूल जाएं। वो करते हैं लोग, ख़ास तौर आपके जिगरी दोस्त भी बेशक हो, वो वही करेंगे जो उनके लिए फ़ायदा मंद है। आपको पता है कि ऑलरेडी यूएई जो है एग्रीकल्चरल एक्सचेंजेस कर रहा है इजराइल के साथ और इजरायलीज कह रहे हैं कि उनके पैसे और हमारा एक्सपर्टीज $4 बिलियन का उनका ट्रेड होने वाला है। आज वाकफा ने हाल की खबर भी बहुत भारी आई है, सुना है कि बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, क्या खबर लाए हैं वाकफा ने हाल, किसकी सिफारिश आ गई? हिलाली साहब, ये आप भी सुन लें गौर से, जो हमें नया सेटअप बनने जा रहा है, हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक इस नए सेटअप की एक नहायत ही अहम शख्सियत ने पाकिस्तान की एक नहायत अहम शख्सियत से राब्ता किया है। और उन्होंने राब्ते में ये कहा है कि अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तानी सियासत में और आलमी सियासत में अभी नवाज शरीफ का किरदार बाकी है। अच्छा। इसलिए मियां नवाज शरीफ के साथ उस तरह से कोई गैर मामूली सलूक ना किया जाए, उन्हें किसी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए, बल्कि उनके लिए कुछ स्पेस पैदा की जाए। और साथ साथ ये भी हमारे वाकफा ने हाल कहते हैं कि जी अब आप अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में देखेंगे कि इस टेलीफोन का जो असर होगा उसके बाद अब तब्दीलियां आपको नजर आएंगी और आप नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए, उनकी जमात के लिए कुछ आसानियां पैदा होता देखेंगे। अच्छा। हम अब ये आज अपने नाजरीन के लिए